اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک سفارش کا، شفاعت کا وہ ہے۔ کل پہلی آیت کی تھی، آج یہ دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے سم ٹائم کہ یہ دیکھیں جی قرآن پاک میں اللہ پاک اپنے علاوہ کسی اور کی سے مدد کے ذریعے مدد چاہنے کا کہہ رہا ہے۔ مینز کسی اور کے ذریعے بھی مدد ہو سکتی ہے، اس لیے ہم کسی بزرگ، پیر، فقیر یا کچھ اس طرح، یا حضور پاک، یا مطلب ان سب کے تھرو ہم جو ہے وہ مدد مانگیں گے۔ تو یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، میں تو وہ قرآن پاک کی وہی ساری آیات شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی ہوں تو کوشش میرے ساتھ شیئر کیا کریں، میں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں مینشن کر دوں گا۔ لیکن میرے بیسٹ آف مائی نالج جو ہے وہ میں یہ ساری چیزیں جو بھی اس طرح کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں وہ میں امپورٹنٹ والے وہ شیئر کرتا ہوں، اور بلا تعصب شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں قرآن پاک سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بنا کے قرآن پاک کی اس طرح کی بس آیات پیش کرنی، یا ان آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنا کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اپنے کسی بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا کسی ایسے لوگوں کو یا پیروں کو یا اپنے صوفیہ اکرام کو یا جن کو بھی کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات ڈھونڈ کے اور ان کو توڑ موڑ کے پیش کر کے اور پھر وہ ان کو ڈیفینڈ کیا جائے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے سمجھا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے اور اس میں اللہ پاک ہم سے کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے میں جو تیاری کا بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹائم لگا تیاری کا، تو وہ کوئی تیاری یہ نہیں ہوتی کہ کچھ زیادہ، اس میں مینلی یہی کام ہوتا ہے کہ کون سی ساری آیات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ان کو دیکھنا کہ ان میں سے کون سی امپورٹنٹ ہیں، اور پھر کون سی پہلے اور کون سی بعد میں ہونی چاہیے، یا کس ترتیب سے چلنا ہے، اور کون سی ایک اوور آل جو ہے کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ اوور آل قرآن پاک کا پوائنٹ آف ویو لینا کہ اس میں کون سی باتیں اس طرح کی ہوئی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی سکپ ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ پوری ایمانداری کے ساتھ بیان کی جائے یا وہ شیئر کی جائیں چیزیں۔ تو اس میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ صبر، اللہ پاک نے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، صبر اور نماز کے ذریعے، چاہنی کس سے ہے؟ اللہ سے ہی ہے۔ تو ویسے وہ بھی اسی کا ہی وہ کرتے ہیں کہ جی چاہنا تو ہم نے بھی اللہ سے ہی ہے، لیکن کسی کے ذریعے۔ تو یہاں کوئی یہ نماز، صبر اور نماز کوئی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اس میں جانداروں میں بھی اسپیسیفک کوئی انسان نہیں ہے، یا کوئی فرشتے یا کچھ جاندار مخلوق نہیں ہے اللہ پاک کی۔ وہ تو ایک اللہ نے طریقہ ہمیں سکھایا ہے نماز پڑھنے کا، کہ اس میں اللہ کے حضور پیش ہونا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اور جب نماز پڑھو تو پھر مدد مانگو اس کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو وہ تو ایک طریقہ کار ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ یا صبر کرو اور صبر کیا کرو، اور کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کیا کرو، تو اللہ مدد کرے گا تمہاری، اس کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوگی، یا چاہو اس کے ذریعے سے۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کو کسی اور پہ بھی فورکاسٹ وہ کر دینا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ کسی اور کے ذریعے سے بات ہوئی ہے تو ہم بھی کسی انسانوں کے تھرو بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے، تو میرا تو نہیں خیال، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ خود اس کو آیت کو پڑھ لیں، ریفرنس نمبر ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی بات، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، کہ اس میں سے بھی صبر جو ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے، کہ صبر کرنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔